السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ میرا میڈیکل طب کے شعبہ کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے سیر و سیاحت اور طب کی تحقیق کے سلسلے میں تقریباً 28 ممالک کا سفر کیا اور ابھی بھی میرا سفر جاری ہے۔ ان سفروں کے دوران میری زندگی میں بہت سے حیرت انگیز پر اسرار اور خوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ میری روداد سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل گلوب ٹور کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے گروپ میں شیئر کیجیے تاکہ میری ہر ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا 2015 میں ملیشیا کے سفر کے دوران میرا کوالالمپور کے علاقے سلڈنگ میں قیام کرنے کا اتفاق ہوا۔ دنیا میں ملیشیا ایسے ممالک میں شامل ہے جس میں شیاطین، جنات، جادو ٹونا وغیرہ کی شرارتیں بہت دیکھی گئی ہیں۔ ملیشیا میں بہت سے نان مسلم مذاہب بھی موجود ہیں جس میں ہندو، بودھزم، چائنیز، سکھ، عیسائی وغیرہ شامل ہیں۔ اس دنیا میں جنات کا موجود ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے جنات شیاطین انسانوں سے ڈرتے تھے۔ جب انسانوں نے ان سے ڈرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد یہ سرکش ہو گئے اور انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شیاطین جنات کے سرکش ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان اعمال سے کنارہ کشی اختیار کر لی جن سے انسان کی ان مخلوق سے مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ جل شانہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے 18 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی صبح و شام ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ آسمان سے روزانہ اتنی بلائیں اترتی ہیں، اگر یہ حفاظت کا انتظام نہ ہوتا تو یہ بلائیں انسانوں کو چیر پھاڑ دیتی۔ سلڈن کوالالمپور کا ایک بہت پرانا علاقہ ہے۔ اس میں انڈونیشین مسلمان، ملیشین اور پاکستانی مسلمان، تامل، انڈین ہندو، بدھ مت، چائنیز وغیرہ بہت سے لوگ آباد ہیں۔ یہاں ہندوؤں کے بہت سے ٹیمپل، چرچ، چائنیز عبادت خانے اور مساجد موجود ہیں۔ میں جب 2010 میں ملیشیا میں تھا تو میں نے سلڈنگ میں اپنے عزیز دوست کیسر بٹی کے پاس قیام کیا۔ ہمارا روما دوسری منزل پر تھا۔ روما ملیشین زبان میں گھر کو فلیٹ کو کہتے ہیں۔ ہمارے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بہت پرانی تھی۔ ہمارے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے مین گیٹ کے دروازے کے اوپر سانپ کا مجسمہ لگایا ہوا تھا، اور بہت سی چائنیز فیملیاں بھی تھیں اور بدھ مت فیملیاں بھی تھیں۔ چائنیز اور بدھ مت فیملیوں نے اپنے دروازے کے آگے بہت سی چیزیں لٹکائی ہوتی اور چائنیز اپنے دروازوں کے سامنے رکھے ہوئے الماریوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے خانوں کے اندر سیب اور مالٹے رکھتے۔ جب میں اپنے گھر سے ان کے گھروں کے آگے سے گزرتا تو بہت سے ہندو پڑوسی عورتیں اپنے گھر کے فرنٹ کو دھونے لگ جاتی۔ عجیب سے وہمی مزاج کے لوگ تھے۔ عجیب سا ان کا عقیدہ تھا کہ غیر ہندوؤں کے گزرنے سے ہمارے گھروں میں مسائل آتے ہیں۔ میں اکثر نماز کے لیے جب گھر سے نکلتا تو رستے میں ایک پرانا موجود مندر تھا، تو جب میں اس مندر کے سامنے سے گزرتا، اس مندر کا پجاری میرا مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی متعصب نظروں سے دیکھتا رہتا، اور اسی وقت اکثر مندر سے اس پجاری کے کتے نکلتے اور مجھے کاٹنے کے لیے قریب آتے۔ جب وہ کاٹنے کے لیے قریب آتے تو میں سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین کی آیت پڑھتا تو وہ میرے قریب نہ آتے بلکہ دور سے ہی بھونکتے رہتے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کی حفاظت کا معاملہ مسنون دعاؤں میں رکھا ہے۔ قرآنی آیات کی برکت ہے کہ مسلمانوں کی اللہ جل شانہ ان قرآن کی آیات سے ہی حفاظت کرتا ہے۔
جب میں سرڈنگ میں تھا تو سرڈنگ میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ صبا سراوا کی ایک ملیشین لڑکی کے ساتھ ایک پاکستانی لڑکے کی دوستی ہو گئی۔ صبا سراوا ملیشیا کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے۔ ملیشیا کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کوالالمپور والی سائڈ اور دوسری صبا سراوا۔ جو کوالالمپور والی سائڈ ہے اس کی سرحد سنگاپور، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے میڈان جزیرہ کے ساتھ ملتی ہے، اور دوسرا حصہ صبا ہے جس کو صبا سراوا بھی کہتے ہیں، جس کی سرحدیں فلپائن، انڈونیشیا اور برونائی کے ساتھ ملتی ہیں۔ صبا سراوا والی لڑکی کا واقعہ یوں ہے کہ صبا سراوا سے ایک لڑکی ملیشیا کے کوالالمپور والے حصے میں جاب کے لیے آئی۔ وہاں پاکستانی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، پھر یہ دوستی والی بات شادی تک پہنچ گئی۔ اس لڑکی کا ایک اور عاشق اس کے آبائی شہر میں موجود تھا۔ اس کو جب ان ساری باتوں کا علم ہو گیا تو وہ پاکستانی لڑکے کی تلاش میں سرڈنگ پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی ملیشین نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں نے پاکستانی لڑکے کے گھر داخل ہو کر اس پر حملہ کیا اور اس کے جسم پر چھریوں اور خنجروں سے بہت زیادہ وار کیے اور زخموں کے اوپر سبز مرچیں پیس کر لگائیں۔ پڑوسیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کو کال کی۔ پولیس والوں نے فوری ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل ایڈمٹ کیا۔ واللہ عالم اس کی اب کیا حالت ہے، بچا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس کا مجھے علم نہیں۔ لیکن یہ ملیشین اور انڈونیشین لوگ دشمنی میں درندوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے اندر بہت سی حیوانی خصوصیات ہیں۔ دین اسلام کے آنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا تھا۔ میرا 2015 میں جب سرڈنگ میں قیام کیسر بھٹی کے گھر تھا تو وہاں میرے اور بھی دوست تھے، جس میں لیاقت بھٹی اور اورنگزیب بھٹی بھی تھے۔ ایک رات میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہماری بلڈنگ سرڈنگ کی 50 سال پرانی بلڈنگ میں شمار ہوتی تھی، جس کے نیچے ملواڑی انڈین مسلمانوں کے ریسٹورنٹ تھے جو ملیشین زبان میں مکن کی ڈا کہلواتے تھے، اور دوسری گروسری کی دکانیں، 7-11 اسٹور، چھوٹی سی سپر مارکیٹ اور چائنیز کے ریسٹورنٹ تھے۔ ان چائنیز کے ریسٹورنٹ میں صبح و شام سور، کتے اور دوسرے حرام جانوروں کا گوشت پکتا تھا۔ جب ہم اپنی بلڈنگ سے روڈ پر آتے، شام کے وقت وہاں عجیب و غریب قسم کی تعفن زدہ بوئیں آتی۔ وہاں میں نے بہت سے چائنیز دیکھے جو چوہے کا گوشت، آدھا کچا آدھا پکا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو آدھی کچی ہوتی آدھی پکی۔ کچھ چائنیز ایسے دیکھے جو سانپ اور مینڈک کا گوشت بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے، اور کچھ چائنیز کو تو میں نے کچی مچھلیاں بھی کھاتے ہوئے دیکھا۔ میں اپنے اصل حقیقی واقعہ کی طرف آتا ہوں۔ ایک رات 11:30 بجے میں عشاء کی نماز، ذکر و تلاوت سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں باہر کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ہمارا فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ باہر روڈ پر تقریباً سناٹا تھا، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اچانک میرے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے نیچے دیکھتا ہوں، شاید باہر بارش شروع ہو گئی ہو۔ جب میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو بارش کا موسم نہیں تھا، مطلع بالکل صاف تھا۔ حالانکہ ملیشیا ایسا ملک ہے جو خط استوا کے بہت قریب ہے۔ دن میں گرمی کی تپش ہوتی ہے اور شام کو ہر دوسرے تیسرے دن گرج چمک کے ساتھ بارش ہو جاتی ہے، اور یہاں کا آبی نظام بہت اچھا ہے۔ جتنی بھی زیادہ بارش ہو لیکن کہیں بھی پانی نہیں ٹھہرتا۔ بارشوں کا پانی چھوٹے چھوٹے ڈیموں میں، تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے، جسے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے بستر کے ارد گرد دیکھا تو پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے قرآنی آیات پڑھی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میری آنکھ لگنے لگی
ہلکی سی آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے کوئی چیز گر رہی ہو۔ میں لائٹ جلاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے بستر کے ارد گرد میٹھی گولیاں گری ہوئی ہیں جو تقریباً 8-10 کے قریب ہیں۔ یہ میٹھی گولیاں ہندو اپنے مندروں میں بتوں کے اوپر پھینکتے ہیں۔ میں حیرت زدہ ہو کر ان میٹھی گولیوں کو دیکھنے لگ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی روحانی مخلوق اور شیاطین یا جنات ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو پھر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد میرے بستر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پتھر کے بت گرنے لگ گئے جن کی لمبائی تقریباً 2 انچ کے برابر تھی۔ میں نے فوری آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ پھر ایک ہوا میں سے اڑتا ہوا کاغذ کا ٹکڑا میرے اوپر گرا۔ وہ ٹکڑا میں نے اٹھا کر غور سے دیکھا تو وہ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جانے والی ٹرین کی ٹکٹ تھی۔ میں حیران و پریشان اس کو دیکھتا رہا اور اپنے حواس کو قابو رکھا۔ میں نے ہمت کی اور بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں لیاقت بھٹی اور کیسر بھٹی گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور باہر لانج میں اورنگزیب بھٹی سویا ہوا تھا۔ میں نے فوری ان کو جگایا اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ تینوں حیران و پریشان میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ ڈر، خوف اور پریشانی سے دم بخود ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہے۔ پھر لیاقت بھٹی نے ایک انکشاف کیا کہ یہاں پہلے بھی جنات کی شرارتیں ہوتی رہی ہیں۔ اسی بلڈنگ میں ایک ہندو پنڈت رہتا تھا۔ اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بلڈنگ 50 سال پہلے ہندوؤں کا شمشان گھاٹ تھی۔ یہاں کے ہندو برادری اپنے مردوں کو جلاتی تھی۔ میں نے فوراً پاکستان میں ایک اللہ والے بزرگ مفتی عرفان صاحب کو گوجرانوالہ فون کیا۔ انہوں نے میری ساری رودات سنی۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ اپنی تلاوت میں کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا منزل کی آیتیں تھیں جس میں سورۃ جن بھی شامل تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے سورۃ جن پڑھنے سے ہندو جنات کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو ایئرپورٹ والی ٹرین کی ٹکٹ پھینک کر اشارہ کیا ہے کہ آپ واپس پاکستان چلے جاؤ۔ میرے میزبان سارے باوضو ہو کر نوافل اور ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے۔ صبح اٹھ کر میں اپنے دوسرے دوست احمد علی کے امپارٹمنٹ میں سنگائی BC چلا گیا۔ میری مسنون دعاؤں اور تلاوت کی وجہ سے جنات میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن وہ خود ہی پریشان تھے، خود ہی پریشان ہوئے۔ ملیشیا کا بہت سارا حصہ گھنے جنگلات، پام، اناناس کے درخت اور ربڑ کے درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا ملیشیا کے بہت سے جنگلات میں جانا ہوا جہاں میں نے بہت سی نیچروپیتھک میڈیسن کی ریسرچ کی اور بہت سی نئی چیزیں دریافت کیں۔ میرے ملیشیا میں چند سال گزرے، اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ یہ واقعات انشاءاللہ میں آپ کو ہر قسط میں تفصیل سے سناتا رہوں گا۔ یہ واقعات 100% حقیقت پہ مبنی ہیں اور مبالغہ آرائی سے پاک ہیں۔ ان سچے واقعات سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ میرے چینل گلوب ٹور سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے گروپ میں سینڈ کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر قسط پر وقت مل سکے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔